السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز، اور دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید وحید الزماں ہاشمی۔ آج ہم شہر بنگلور میں شیواجی نگر جو بھارتی نگر ہے وہاں پر سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے مدرسے میں ہیں، اور جیسا کہ دوستوں آپ ہمیشہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ برسوں سے اہل بیت کانفرنس کرنے والے اگر پورے ہند کے اندر، اس ہندوستان کے اندر اگر کوئی ہستی ہے جو اہل بیت کانفرنس کرتے ہیں تو ہمارے الحاج عتیق احمد صاحب ہیں، جو سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، اور یہ 11واں اجلاس کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر اس اہل بیت کانفرنس میں اس بار جو ہے 2 پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ ایک مشاعرہ کیا جا رہا ہے نعت اور منقبت کا 4 اگست کو خادریہ مسجد میں عصر سے لے کر شام تک، اور پھر 5 اگست کو وہاں پر 11واں اہل بیت کانفرنس ہوگا۔ اولیاء اکرام کی محبت اور مولا حسین کی محبت کا وہاں پر، اہل بیت اطہار کی محبت کا وہاں پر بڑی محبت اور عظمت کے ساتھ منایا جائے گا۔ جیسا کہ افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار ہیں نانا حسین کا، ایک پل کی تھی زندگی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ تو چلیے پوچھتے ہیں ہمارے الحاج عتیق احمد صاحب کی دل کی آواز کیا کہتی ہے اہل بیت اطہار کی محبت میں، مولا حسین کی محبت میں، مولا علی مولا کائنات کی محبت میں۔ جیسا کہ دوستوں آپ جانتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے الحاج عتیق احمد صاحب اہل بیت جو کانفرنس آپ جو کرتے ہیں 11واں سال جو کر رہے ہیں پورے ہندوستان کی سرزمین پر، ایک ایسی شخصیت ہے جو اہل بیت کانفرنس کر رہے ہیں، تو آپ کی دل کی آواز کیا کہنا چاہتی ہے اہل بیت اطہار کی محبت میں، مولا علی مولا حسین کی محبت میں، پنجتن پاک کی محبت میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عتیق احمد، چیئرمین سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنگلور، اور یہ مدرسہ تقریباً 11 سال سے بھی زیادہ ہے اس کو کھولے ہوئے، اور تب سے یہ اہل بیت کانفرنس منایا جا رہا ہے، عظمت اہل بیت کانفرنس منایا جا رہا ہے۔ یہ کھولنے سے پہلے میرا سفر تھا سیریا، عراق، ایران، پورا میں نے دورے پہ گیا تھا، اور جب تک انسان وہاں نہ پہنچے اور خود سوچے کہ کتنا لمبا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے لے کے وہاں سے کعبۃ اللہ شریف پہنچنے، مکہ معظمہ پہنچنے میں، مکہ معظمہ سے لے کے سیریا سے عراق سے کربلا مولا تک پہنچنا، یہ کوئی چھوٹا فاصلہ نہیں، اور وہ بھی میں یہ فاصلہ 1400 سال قبل کا میں وہاں پہ جا کے خود احساس کیا کہ 1400 سال پہلے نہ کوئی کار تھی، نہ فلائٹ تھی، نہ کوئی بس تھی، جاتے تو لوگ اونٹوں پہ ہی اپنا پورا سفر تمام کرتے تھے۔ آج 2 دن 3 دن سفر آج فلائٹ میں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیٹ لیگ ہو گیا، 2 دن لوگ سو جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، ان کی آل کتنی عظمت اور کتنی شان والی ہے، اور یہ بنا کوئی محنت کے، بنا کوئی خرچ کے، بنا کوئی عبادت کے، بنا کسی چیز کے اللہ نے ہمیں فری میں عطا کر دیا۔ کوئی بھی دنیا میں ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کئی ہزاروں سال عبادت کرنے کے بعد میں مسلمان بنا ہوں۔ یہ سب میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور لوگ ان کی آل کے بارے میں نہ سوچے تو اس سے بڑی غداری کچھ نہیں ہو رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے بارے میں وقت گزارنا یہ ان کے خود ایمان کی ایک نشانی ہے۔ اگر کوئی مومن ہے
تو ضرور ان کے بارے میں سوچے گا. وہی سوچے گا جو مومن ہے. اللہ نے فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسا خاندان ہے جس میں تمام نجاستوں کو اللہ نے دور کر دیا ہے. اس میں کوئی ناپاکی نہیں رکھا ہے. کوئی بھی انبیاء علیہ السلام کو لے لیجئے, ہر نبی نے حالانکہ وہ معصوم ہے لیکن پروردگار عالم سے یہی دعا ہوتی تھی کہ ان سے جو بھی برائی ہے, ناپاکی ہے, اس سے اللہ ان کو دور کرے. واحد میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان یہ ایک ایسا ہے جو اللہ نے قرآن شریف میں کہہ دیا ہے کہ یہ پاک ہے جس میں تمام نجاست کو اللہ نے دور کر دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت واضح کرتی ہے اس کے بارے میں. اور ہم کیوں نہ سوچیں اور کیوں نہ اس امت میں رہے جو اللہ نے پہلے سے ہی پاک کر کے رکھا ہے, اور ان سے ہم ہدایت لیں اور ان کی ہدایت سے دنیا بھی ہماری مکمل کرے اور آخرت بھی ہماری مکمل کرے. تو ہم نے جب پہنچے ادھر سفر کے لیے, اور میں نے سفر دیکھا کہ ہم نے بسوں میں کئی دن تک ہم نے ایک سے دوسری جگہ پہنچے اور دوسری سے اور ایک جگہ پہنچے, جہاں جہاں پہ اہل بیت کا وہاں ایک دن یا 2 دن کا ان کا ٹھکانہ تھا, وہاں سے انہوں نے آگے پہنچے. تو کمپلیٹ ہمارا پورا ایک قافلہ مل کے نکلا تھا. اور یہی کیونکہ شدت سی دھوپ تھی ہمارے اس سفر میں, تو یہی سوچ رہا تھا کہ آج دیکھیں اب بس میں جا رہے ہیں, اتنی شدت کی دھوپ ہے, لوگ بنا اے سی کے جا نہیں سک رہے. سب کو یہی ہے کہ بیٹھ کے 2 منٹ نہیں ہوتا, کہتے ہیں کہ بھئی اے سی کو اور تھوڑا فاسٹ کرو, بہت دھوپ ہے. آپ واپس ریوائنڈ کیجئے 1400 سال پہلے اور سوچئے کہ سیم اسی دھوپ میں, کیونکہ وہاں کے ٹیمپریچر آلموسٹ 40 ڈگریز کے لگ بھگ ہے, 40, 42, 45, 47, 48, کہ یہ ٹائپ کی اگر دھوپ ہے تو اس دھوپ میں تمام خاندان میرے سرکار دو عالم کا اہل بیت کو وہاں سے چل کے اتنا لمبا سفر, اور کربلا محلہ میں ان کا شہادت, پھر اس کے بعد ان کو واپس گھر کے سیدانیوں کو لے کے آ کے ان کو ذلت کرنا, پھر وہاں پہ ان کے گھر کے کئی افراد کا انتقال ہوتے ہیں, پھر وہاں سے پھر آگے نکل کے مدینہ منورہ تک چل کے جاتے ہیں, اور ان کے گھر کے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کو بیڑیاں ڈالتے ہیں. اور اتنی شدت کی دھوپ, میں نے واقعہ سنا ہے کہ جب دھوپ میں وہ زنجیریں گرم ہو جاتی تو وہ ہاتھ میں رکھتے نہیں تھے, وہ کوئی سائڈ میں چلا جاتے تاکہ سائے میں تھوڑی دیر کھڑے تاکہ زنجیریں ٹھنڈی ہو جائیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس امت میں ہم نے پیدا کیا, جس نبی کو اپنا محبوب بنایا, ان کے ہم اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں, اور ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا اور ان کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں, اور اللہ نے ان کی محبت فرض کیا. اور وہ لوگ تھے جو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بدنصیب تھے کہ ان سے فیض حاصل کرنے سے ان پہ ظلم ڈھائے. اگر فیض پاتے تو میں سمجھتا ہوں آج ساری دنیا میں ایک بھی ان کے ماننے والا غریب نہیں رہتا. یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا پکا یہ ہے کہ ان کے اگر احکام پہ اگر چلتے ہو وہ موجود رہ کے اس دن بھی نوازتے, اور ان کی دعاؤں سے قیامت تک ان کی نسلیں اتنی نوازی جاتی کہ آج دنیا میں کہیں بھی ایک دن بھی کوئی بھی آج بھوکا نہیں مرتا اور فاقے سے نہیں رہتا اتنی تکلیفوں سے, کیونکہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. ان کے اگر خاندان کا ایک ایک بچہ بھی رحمت للعالمین ہے, رحمت ہے, ہر ایک کے لیے رحمت ہے, کسی کے لیے زحمت نہیں ہے. آج ان کے 10ویں پیڑھی, 20ویں پیڑھی, 50ویں پیڑھی بھی آپ دیکھ لیجئے, جو بھی گئے ہیں, جو ولی بنے ہیں, قطب بنے ہیں, قلندر بنے ہیں, ابدال بنے ہیں, وہ کوئی بھی محل نہیں بنایا. اگر محل کا اگر وہ ان کو بادشاہ بنایا تھا تو اس کو ٹھوکر کر کے ہندوستان آ کے کچوچا میں
حضرت جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بن گئے. اگر وہاں سے آ کے یہاں پہ پیلگنڈے شریف میں حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ جن کے پیلس میں جس کی انٹرنس میں ایسے نایاب ہیرے تھے جو ہزاروں کروڑ کی ویلیو تھی، اس کو ٹھوکر مار کے ایک مشائخ بن کے، ایک فقیر بن کے اللہ کی راہ میں نکل کے امت مسلمہ کے لیے ساری زندگی وقف کر دی. سب کو ہدایت کی دولت سے اپنی ساری زندگی وقف کی. تو یہ تھا ان کی قربانیاں، ان کے پورے خاندان کا، خاندان اہل بیت. آج تک بھی ان کا فیضان جاری ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک کے لیے بھی ان کی آل کا رحمت ضرور جاری رہے گا. ان سے لوگ فیض پاتے رہیں گے. تو میں نے جب وہ کربلا محلہ اور تمام نجف، سیریا، تمام میں نے پورا جائزہ دیکھا کہ میں نے یہ سوچا کہ کتنے تکلیف سے گزرے، کتنا ان پہ ظلم ڈھائے لوگ. اگر ان کو ہم صرف یہیں پہ سوچ کے میں چلا جاؤں تو یہ بھی ناانصافی رہی. میں نے وہاں پہ گیا، میں نے کچھ جو بھی میں پڑھ سکا، قرآن شریف بخش سکا میں نے کیا ہوں، لیکن اتنے سے ہی سیمت رہ دوں تو یہ میری ناانصافی رہے گی. تو میں نے اسی ٹائم ارادہ کیا کہ واپس پہنچوں. تو یہ میرا گھر تھا، اس کو میں نے بی بی زینب علیہ السلام کے نام سے اس کو میں نے وقف کیا ہے. صرف وقف کر کے بلڈنگ بن دوں پھر بھی ناانصافی رہے گی. تو میں نے اس کو مدرسہ بنا کے لوگوں کو دین کی تعلیم سے میں نے جو بھی میرے طرف سے جو خرچ کر کے میں 300 350 بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہ پہنچاؤں تو صرف پڑھا کے رکھ دوں تو بھی ناانصافی رہے گی. تو اس لیے میں نے پورا سال بھر میں نے 11ویں شریف کا جلسہ، 12ویں شریف کا جلسہ، 6ٹھی شریف کا جلسہ، اس کے بعد جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کے نام سے یہاں پہ ایک جلسہ منا کے، اس کے بعد جب محرم شریف آیا تو اس ٹائم 10 دن ان کے نام سے محفلیں قائم کیے. اور اس کے بعد عظمت اہل بیت بلکہ ایک بڑا کانفرنس جو 11واں کانفرنس منایا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو بھی مجھ کو سنے ہیں، جو بھی میں کہہ رہا ہوں، اب جا کے صرف کسی کی سنی باتی سے نہ رہ جائے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ سننے کے بعد آپ کو تحقیق کرنا ضروری ہے. جیسا میں نے ابھی کہا کہ توحید پہ ہی نہ اپنی زندگی ختم کر دیں، رسالت پہ ہی نہ ختم کر دیں، اہل بیت پہ ہی نہ ختم کر دیں. یہ تینوں جب مکمل اپنی زندگی میں آپ لائیں گے تو ایک پکے مومن بنیں گے. تو مومن مسلمان بن کے رہیے اور ان کا دم بھریے جس کو اللہ نے فرض قرار کیا ہے، قرآن مجید میں فرض قرار کیا ہے. تو آپ ان کی محبت دل میں بسائیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے کہ صحابہ اکرام نے جو لطف اٹھایا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ساری زندگی بتا کے دین بھی حاصل کیا، علم بھی حاصل کیا، دنیا کو بھی انہوں نے کامیاب بنایا اور آخرت بھی کامیاب بناتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ پھر بھی ہم کو دکھی ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس بات آپ کو دکھی کر رہی ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اسی طرح کی ہماری ساتھ قیامت میں یا مرنے کے بعد بھی رہے گی آپ کے ساتھ. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے کتنے نمازیں پڑھے ہیں، کتنے قرآن پڑھے ہیں، کتنے حج کیے ہیں، کتنا زکوٰۃ کیے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ میرے بارے میں آپ کا سوچ کیا ہے. تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم آپ کو ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم آپ کو محبت کرتے ہیں، ہمارے بچوں سے زیادہ، ہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اگر آپ اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اور میرا ایک ساتھ رہے گا مرنے کے بعد آپ میرے ساتھ رہیں گے. تو کون ایسا دنیا میں انسان ہے جو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا؟ اگر ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو ظاہر سی بات ہے ہم کے محبت نہ رکھیں. کون ایسا شخص ہے جو قرآن میں واضح طور سے اہل بیت کی محبت فرض قرار کیا گیا اور
اس کو جھٹلانا چاہتے ہیں. جو بھی اس فرض کو جھٹلائیں گے تو وہ کافر بنیں گے. کیا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کافر بننا چاہتے ہیں یا مومن نہ رہنا چاہتے ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں رہنا چاہتے ہیں مرنے کے بعد. تو یہ سب میں چاہتا ہوں کہ میں مشائخین کو کافی بلایا ہوں جو سادات اکرام ہیں, اور جو گھر کی بات گھر والوں سے سنیے, گھر والے سنائیں گے آپ کو. اور میں تو جتنے بھی میں نے سنا ہوں اس کو جز کر کے میں آپ کو پیش کیا ہوں. اور میں اگر اس میں کوئی ایسا قرآن سے خلاف ہے یا حدیث سے خلاف ہے کچھ بھی ہے تو آپ ایک بار ٹٹولیے. اگر اس میں پھر بھی میری کچھ غلطی ہے تو اس سے میں ابھی اس میں معذرت چاہتا ہوں. کیونکہ میں عالم ہوں نہیں, جتنا میں نے سنا ہوں اور جتنا میں نے مدرسے میں پرسنل میں نے ڈسکس کر کے میں سمجھا ہوں, میں نے آپ کو ساتھ بیان کیا ہوں. اور کیونکہ 100 سے زیادہ مشائخین اور علماء اکرام, حفاظ اکرام, دانشوران رہیں گے, جو بھی میں نے کہا ہوں اس کی بات آپ ڈیٹیل سے ان کے ساتھ بیٹھیے, آپ پوچھیے. 2 دن پورے آپ کے لیے وہ آ رہے ہیں, یہ کچھ صرف تقریر کے لیے نہیں آئے, آپ سب سے ملنے آ رہے ہیں. سب اپنا وقت نکالیے, ان سے بیٹھیے, آپ وقت دیجیے. یہ سارے لوگ بنگلور میں رہیں گے, آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہیں پہ ملیں گے مدرسے میں وہ سارا وقت گزاریں. ہوٹل میں رہیں گے, شام کو سونے کے لیے جائیں گے, لیکن دن میں لوگوں سے ملنے کے لیے یہیں پہ رہیں گے. کچوچا شریف سے آ رہے ہیں, دلی سے آ رہے ہیں, اجمیر شریف سے آ رہے ہیں, دیگر کرناٹک کے دیگر جگہ سے جو بارگاہ ہے وہاں سے سجادگان آ رہے ہیں, علماء اکرام آ رہے ہیں. بیٹھ کے آپ اپنا جو بھی یہ آپ کے ڈاؤٹس ہیں آپ کلیریفائی کیجیے.